السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بال میں رکھے، لمبی برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام جیسی صفات، ان جیسی خوبیاں اور ویسا کردار ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اسی طرح راضی ہو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام سے اور اپنے نیک بندوں سے راضی ہوا تھا۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں، پچھلی دفعہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم مزید جانیں گے کہ قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا، اور بچوں ہمیں یہ مال و دولت، ضرورت کی ساری چیزیں کون دیتا ہے، اور ہمیں اپنا مال کہاں خرچ کرنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے۔ اور بچوں یہ بھی جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قارون کو کیا عذاب دیا تھا اور کیوں دیا تھا، اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا قارون کا جو خزانہ تھا، جو اس کا مال و اسباب تھا، وہ اسے اللہ کے عذاب سے بچانے میں کام آیا کہ نہیں آیا۔ پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا۔ تو بچوں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ وہ بنی اسرائیلی تھا، لیکن وہ فرعون کے مال و اسباب سے، اس کی دولت سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا، لہٰذا فرعون نے اسے خرید لیا۔ خرید لیا کا مطلب یہ ہے کہ اسے بہت سارے خزانے دیے، خوب مال و دولت دیا، اور بنی اسرائیلیوں کے خلاف اس سے کام کروانے لگا۔ بچوں، قارون کے پاس بہت سارے خزانے جمع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان خزانوں کی چابیاں اتنی وزنی تھیں کہ کئی اونٹ ان کو لادتے تھے، اور ایک بہت بڑی جماعت تھی، بہت سارے لوگ تھے اس جماعت میں جو ان چابیوں کو سنبھالا کرتے تھے۔ بچوں، قارون ایک بہت ہی برا شخص تھا۔ وہ بدکار بھی تھا، خیانت کار بھی تھا، بہت ظالم بھی تھا، اور مال کی محبت میں اندھا بھی تھا، لالچی بھی تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنی، اس پر بالکل ایمان نہ لے کر آیا، بلکہ وہ فرعون کا کارندہ بن گیا۔ وہ فرعون کی ہر بات مانا کرتا تھا، کیونکہ اس کو بدلے میں بہت زیادہ مال و دولت ملا کرتا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر دیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے کہنے پر ہر طرح بدنام کرنے کی بھی کوشش کی۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بہت ساری نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ نعمتیں بھی آزمائش بن جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ ان نعمتوں کا استعمال کس طرح کرتا ہے، ان کو پا کر عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ لوگوں کو بھی بانٹتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، یا کچھ اور کرتا ہے۔ کچھ اور کیا کیا جاتا ہے؟ نعمتیں پا کر کچھ لوگ فخر و تکبر کرتے ہیں، ہر وقت دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس برانڈڈ فلاں چیز بھی ہے، یعنی بہت مغرور ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی میں بہت ہی اچھا ہوں، بہت ساری صلاحیتیں ہیں، میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، یہی وجہ ہے کہ مجھے اتنا کچھ ملا ہے۔ بالکل اسی طرح قارون نے بھی کیا۔ جو اتنے سارے خزانے اس کو ملے، خیانت کرنے سے ملے، وہ سارے خزانے پا کر وہ بہت ہی تکبر کرنے لگا، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا، بہت ہی مغرور ہو گیا۔ جب اسے کچھ نیک لوگوں نے نصیحت کی اور کہا کہ تکبر نہ کرو، اللہ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، تو قارون نے ان کی نصیحت بالکل نہیں سنی۔ اس نے
بڑے ہی تکبر سے کہا کہ یہ ساری دولت تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں، اتنی ساری صلاحیتیں ہیں، یہ میری وجہ سے مجھے ملی ہے، کوئی کسی کا احسان نہیں ہے، میں کیوں اللہ کا شکر گزار ہوں، یہ تو میری وجہ سے مجھے ملی ہے۔ بچوں، یہ تھا اس کا تکبر، یہ شرک بھی ہوتا ہے، یعنی وہ محبت جو اللہ سے کرنی چاہیے اس کو مال سے تھی، اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی لیکن نہیں، وہ فرعون کی ہر بات مانتا تھا جو کہ بہت ہی ظالم انسان تھا۔ قارون نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اتنی ساری دولت دی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ ہے، باقی لوگوں میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جبکہ بچوں، مال جو ہوتا ہے نا وہ ایک امتحان کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اس کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور اسے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے یا اسے پا کر تکبر کرتا ہے اور گناہ کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ مال و اسباب اور دنیا کی ساری نعمتیں بری نہیں ہوتی، ہاں ان کا استعمال انہیں اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ قارون جو ہے وہ تو بہت ہی فخر و تکبر کرتا ہے اور اتنی ٹھاٹ باٹ کی شاندار زندگی گزار رہا ہے، تو کچھ لوگ جو تھے وہ تمنا کرنے لگے، خواہش کرنے لگے کہ کاش ان کے پاس بھی قارون جیسی شان ہوتی، اس جیسا مال و دولت ہوتا، اس جیسے خزانے ہوتے۔ لیکن بچوں، جو نیک لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا اجر جو ہوتا ہے نا وہ اس مال و دولت سے بہتر ہے۔ جو ایمان ہوتا ہے اور ایمان لا کر نیک عمل جو شخص کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے قارون سے، جو کہ اتنا مال و دولت پا کر اللہ سے دور ہو گیا ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، فرعون کی طرح اس نے بھی فرعون ہی کو رب مان لیا ہے۔ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے اس تکبر کی سزا دی اور اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ کہا جاتا ہے ایک دن وہ اپنے سارے خزانے جو ہیں وہ اور ان کی کنجیاں، چابیاں اپنے بہت سارے اونٹوں پر لاد کر اس کی نمائش کر رہا تھا، اور کچھ لوگ تمنا کر رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال و دولت ہوتا۔ اچانک زمین پھٹی اور وہ اپنے خزانوں کے سمیت زمین میں دفن ہو گیا، زمین نے اسے نگل لیا، زمین کے نیچے چلا گیا وہ، اور زمین پھر برابر ہو گئی۔ بچوں، جب وہ زمین کے نیچے غرق ہو رہا تھا تو اس وقت قارون کی کوئی بھی مدد نہ کر سکا، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس عذاب سے قارون کو نہیں بچا سکا۔ یہ تھا اس کے تکبر کا انجام، اس کی دولت اس مشکل وقت میں اس کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ بچوں، وہ لوگ جو کہ تھوڑی دیر پہلے بہت ہی خواہش کر رہے تھے، اس کے مال و دولت پر خوش ہو رہے تھے اور تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال و دولت ہوتا، وہ اس کا انجام دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ شکر ہے ہمارے پاس ایسا مال و دولت نہیں تھا کہ ہم اسے پا کر تکبر کرتے تو آج ہمارا بھی ایسا ہی انجام ہوتا جیسا کہ قارون کا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ جان گئے کہ جو اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں ان کی اللہ کبھی مدد نہیں کرتا اور ان کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو، خود پسند لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم جیسا تو انٹیلیجنٹ کوئی ہے ہی نہیں، ہم جیسا عقل مند کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بالکل پسند نہیں کرتا۔ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ جو قومیں گناہ کرتی تھیں، خود کو بڑی چیز سمجھتی تھیں، ان کے پاس بہت ساری قوت تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان کو وسائل دیے تھے، مال و دولت دیا تھا، ترقی دی تھی، جب انہوں نے تکبر کیا، اللہ کی ناشکری کی، ایمان نہ لائے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اور ہمیں اپنے علم اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری قابلیت کی وجہ سے، ہماری اہلیت کی وجہ سے یہ ہمیں سب کچھ ملا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، اور اللہ چاہے تو یہ نعمت ہم سے چھین بھی سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو مزید بڑھائے گا، ان میں برکت ڈال دے گا، ان میں اضافہ کر دے گا۔ لہٰذا بچوں، ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی ہنر دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، ہمیں ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ بہت سارا اجر و ثواب ہمارے لیے بن جائیں، اور جو مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے نا، اس میں ہم جنت میں چلے جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم بھی اپنی نعمتوں پر فخر و تکبر کریں گے، ہر ایک کو دکھائیں گے میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، تو اللہ ہمیں بالکل پسند نہیں کرے گا، اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا، اور اللہ تعالی ہمیں بھی قارون کی طرح زمین کے نیچے دھنسا سکتا ہے، ہم پر کوئی نہ کوئی عذاب آ سکتا ہے، وہ نعمت ہم سے چھن بھی سکتی ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے اجر و ثواب کے بجائے وہ ہمیں جہنم میں ڈالنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے نیت کرتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے، سب سے پہلے ہم نے اس نعمت کو محسوس کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے اس نعمت کا استعمال ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا ناراض کرنے کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔